العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة، والصلاة والسلام على محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة. اما بعد. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 33واں سبق ہے، جس میں فی سبیل السعادت والیقین کے آخری ٹکڑے کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں چند دنوں سے جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، الحمدللہ الذی یفتتح بحمدہ، یہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی اسی کتاب المنقذ من الضلال کا خطبہ ہے۔ اسی خطبے سے حضرت نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا ہے، تو ایک بہترین خطبہ ہے۔ نیز یہ پوری کتاب اس لائق ہے کہ ہر طالب علم اور ہر عالم دین اس کو اپنے پاس رکھے، زیر مطالعہ رکھے، بار بار پڑھے۔ اس میں حضرت رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے تجربات اور راہ سلوک میں پیش آنے والی مشکلات اور فلسفے اور منطق اور عقلی علوم کی راہوں سے آنے والی گمراہیوں کے سد باب کے لیے اللہ کی توفیق سے بہت کچھ اسباب مہیا فرما دیے ہیں، اور اس کتاب میں تصوف و سلوک اور صوفیاء کرام کی حقیقی تصویر کو پیش کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ تو تصوف اور سلوک پر جو بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں، ان اشکالات کے جواب کے لیے بھی حضرت کی یہ کتاب بہترین ہے۔ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ تو دیکھیں آگے کا ٹکڑا ہے، فَكُنْتُ أَعْتَكِفُ مُدَّةً فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ أَصْعَدُ مَنَارَةَ الْمَسْجِدِ طُولَ النَّهَارِ وَأُغْلِقُ بَابَهَا عَلَى نَفْسِي۔ پھر میں ایک مدت تک دمشق کی مسجد میں معتکف رہا، دن بھر مسجد کے منارے پر چڑھ جاتا اور اس کے دروازے کو اپنے اوپر بند کر لیتا۔ جب حضرت نے اپنے وطن کو خیر باد کہہ دیا اور ملک شام پہنچے، تو ملک شام میں مسجد دمشق، جو جامع اموی بھی جس کو کہا جاتا ہے، جس کو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بنایا تھا، اور یہ اسلام کی بڑی مسجدوں میں سے چوتھے نمبر پر آتی ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اقصی، اور چوتھے نمبر پر بڑی مسجد ہے اور قدیم مسجد ہے۔ تو اس مسجد میں حضرت نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کسی جگہ جم کر بیٹھ جانا، اعتکاف کرنا، عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر کو لازم پکڑ لینا۔ دمشق یہ شام کا ایک بڑا شہر ہے، غیر منصرف ہے۔ صعد یصعد، صعود اوپر چڑھنا، الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو صعود کا معنی اوپر چڑھنا، اور ہبط یہبط حبوط کا معنی نیچے اترنا۔ منارت المسجد، منارتن کی جمع منائر اور منارات، مسجد کا منارہ، اردو میں بھی مینارہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ طول النہار یہ ظرف ہے مفعول فی، دن بھر، طال یطول، طول لمبائی کے معنی میں ہے، لیکن جب طول النہار کہا جائے یا طول اللیل یا طول الشہر یا طول السنہ، تو مراد بھر، پورے کا پورا وقفہ اور عرصہ۔ تو دن بھر۔ اغلق اغلاق، باب افعال سے بند کرنا، یہ افعال میں ہی بند کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اغلق الباب، الباب مغلق، غلق الباب وغیرہ استعمال نہیں ہوتا۔ البتہ باب تفعیل میں مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غلق الباب، غلق الابواب، زور سے دروازے کو بند کیا یا سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ ثم رحلت منها الى بیت المقدس ادخل كل يوم الصخرة واغلق بابها على نفسي۔ پھر میں نے وہاں سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کیا، پھر میں وہاں سے مسجد اقصیٰ روانہ ہو گیا، بیت المقدس روانہ ہو گیا۔ ہر روز صخرہ میں داخل ہوتا اور اس کے دروازے کو اپنے اوپر بند کر لیتا۔ رحالہ پہلے بھی گزرا، سفر کرنا، کچھ کرنا۔ بیت المقدس اور بیت المقدس دونوں صحیح ہے۔
بیت المقدس پڑھا جائے تو یہ اضافت الموصوف الی الصفت ہے، البیت المقدس پاکیزہ گھر، اور بیت المقدس پاکیزہ جگہ کا گھر۔ تو فلسطین کو اللہ نے بابرکت اور مقدس بنایا ہے، تو اس اعتبار سے بیت المقدس ظرف کے معنی کے اعتبار سے اور بیت المقدس صفت کے اعتبار سے دونوں صحیح ہیں۔ صخرہ چٹان کو کہا جاتا ہے، یا صخرہ سے مراد وہ مخصوص چٹان ہے جو مسجد اقصیٰ کے بیچا بیچ ہے، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا آغاز ہوا تھا۔ اسی چٹان کے ارد گرد ایک مسجد ہے، اور چٹان کے اوپر ایک گنبد ہے جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، صخرہ والا گنبد، چٹان والا گنبد۔ مسجد اقصیٰ کے نقشے میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک پیلے کلر کا گنبد نظر آئے گا، وہی گنبد قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے، اور اسی کے نیچے یہ چٹان ہے۔ باقی مسجد اقصیٰ صرف اتنی نہیں ہے جتنی قبۃ الصخرہ میں بتلائی جاتی ہے، بلکہ بہت بڑا ایک علاقہ ہے، ایک حرم ہے جس کے اندر اور بھی مسجدیں ہیں۔ تو قبۃ الصخرہ میں چلے جاتے، وہاں دروازہ بند کر کے ریاضات اور خلوتوں میں مشغول ہو جاتے۔ ثم تحركت في داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه فسرت إلى الحجاز۔ پھر میرے اندر فریضہ حج کو ادا کرنے کا ایک شوق اور داعیہ، اور مکہ و مدینہ کی برکتوں سے مدد حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ یہ حضرت خلیل صلوات اللہ وسلم علیہ کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد کی بات ہے، تو پھر میں حجاز کے لیے روانہ ہو گیا۔ تحرک باب تفاعل سے حرکت کرنا، جوش مارنا۔ فی یا، یہ فی کی فی کے ساتھ یا متکلم ہے، تو اجتماع یا عین کی بنا پر ادغام کیا گیا۔ فی یا میرے اندر، جیسے فی نا ہم میں، ہمارے اندر، فی کا تیرے اندر، تو اسی طریقے سے فی یا میرے اندر۔ فریضۃ کی جمع فرائض، فرض کو کہا جاتا ہے جو ذمے میں لازم اور ضروری ہو۔ حج لغت کے اعتبار سے نصر کا مصدر ہے، حج یحج، کسی معظم اور محترم مقام کا قصد کرنا، اور حج سے یا مراد اسلام کا 5واں عظیم رکن ہے۔ استمداد، استمد استمد، استمداد مدد لینا، برکت حاصل کرنا۔ برکات، یہ برکتن کی جمع ہے، بڑھوتری، خیر کثیر کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں را کے فتحہ کے ساتھ برکتن اور اس کی جمع برکات آتی ہے۔ بہت سے طلبہ عربی میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ اردو کی طرح اس میں بھی برکتن پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ زیارت، زار یزور، زیارتن قصد کرنا، زیارت کرنا، وزٹ کرنا۔ خلیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، جن کی قبر مبارک فلسطین میں ہی ہے۔ تو حضرت خلیل کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد یہ داعیہ پیدا ہوا کہ فریضہ حج کی ادائیگی کروں، مکہ مدینہ جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، تاکہ یہاں ان پاکیزہ مقامات سے برکت کا حصول ہو سکے۔ سر تو سارا یسیر سیرن، چلنا، تو وہیں سے واحد متکلم ہے۔ سر تو میں چلا، میں روانہ ہوا، الی الحجاز، حجاز کی طرف۔ حجاز جزیرۃ العرب کو کہا جاتا ہے۔ مکہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے جو مقامات جزیرۃ العرب میں آتے ہیں ان پر حجاز مقدس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ثم جذبتنی الہمم ودعوات الاطفال الى الوطن فعاودته بعد ان كنت ابعد الخلق عن الرجوع الیہ۔ پھر فکروں اور بچوں کی مسلسل پکاروں نے مجھے وطن کی طرف کھینچا، تو میں وطن لوٹ آیا، بعد اس کے کہ میں وطن لوٹنے کے سلسلے میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ دور تھا۔ جذب یجذب، جذباً کھینچنا، آمادہ کرنا۔
ہمم فکر سوچ، دعوات دعوت ان کی جمع ہے پکار، وطن کی جمع وطن، کنتو کی خبر ہے ابعد الخلق، اور ابعد بعودہ سے اس میں تفضیل ہے سب سے زیادہ دور، یعنی وطن کی طرف لوٹ کر آنا میرے لیے بہت ناممکن تھا، اس لیے کہ میں پختہ عزم کر کے نکل چکا تھا کہ وطن نہیں لوٹوں گا، لیکن بچوں کی مسلسل آہو پکار اور فکروں نے مجھے وطن کی طرف کھینچا تو میں وطن لوٹ کر آ گیا۔ وآثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر، اور میں نے وطن میں بھی گوشہ نشینی کو ترجیح دی، خلوت اور ذکر کے لیے دل کی صفائی کی حرص اور شوق و رغبت میں۔ آثر ایثار ترجیح دینا، ایک چیز کو دوسری چیز پر مقدم رکھنا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ ایثار قربانی کے معنی میں بھی آتا ہے، اپنے ذاتی مفاد عامہ کے لیے قربانی دینا۔ حرصاً یہ مفعول لاجلہ ہی ہے، ایضاً مفعول مطلق ہے۔ وکانت حوادث الزمان ومہمات العیال وضرورات المعاش تغیر فی وجہ المراد وتشوش صفوة الخلوہ، زمانے کے حوادث اور واقعات، اہل و عیال کی ضرورتیں، ان کی ذمہ داریاں اور معاش کی ضرورتیں مقصد کے رخ میں تغیر پیدا کرتی تھی، مقصد کے رخ کو بدلتی، اور خلوت کی صفائی میں تشویش اور رکاوٹ پیدا کرتی تھی۔ حادثت ان کی جمع حوادث، واقعات، روزمرہ کے عدلتے بدلتے حالات، زمان کی جمع ازمنہ، وقت کو کہا جاتا ہے۔ مہمات العیال پہلے بھی گزر چکا ہے، عیال کی ذمہ داریاں۔ ضرورت ان کی جمع ضرورات، ضرورات المعاش، معاش کی روزگار کی ضرورتیں، تو معاش کی جمع معائش، روزگار، روزینہ، روزی کی تلاش۔ غیر یغیر تغییر، تبدیل کرنا، بدلنا، رکاوٹ ڈالنا۔ فی وجہ المراد، مقصد کے چہرے میں، مقصد کے رخ میں، تو مقصد اور مطلب جو تھا اس کے رخ میں، اور اس کو یہ چیزیں بدلتی تھی، اس لیے حضرت نے تعبیر کیا کہ تغیر فی وجہ المراد، مقصد کے رخ میں یہ چیزیں تغیر پیدا کرتی تھی، بدلاؤ پیدا کرتی تھی، اور خلوت کی جو صفائی اور خلوت کی جو یکسوئی تھی اس میں خلل انداز ہوتی تھی۔ شوش، تشویش، مخل ہونا، خلل انداز ہونا، الجھا دینا۔ تو دنیا کی یہ ساری فکریں بھی انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے، ہر انسان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ زمانے کے جو عدلتے بدلتے دن ہیں، اہل و عیال کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور روزی روٹی کمانے کی جو ضرورتیں ہیں، جو فکریں ہیں، یہ انسان کو یکسوئی سے محروم کرتی ہے، لیکن جو اللہ کے کاملین ہوتے ہیں، ان ساری ضرورتوں اور ان ساری چیزوں کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے مقصد اصلی اور اپنے تصوف اور سلوک کی راہوں پر گامزن رہتے ہیں۔ وَكَانَ لَا يَصْفُو لِي الْحَالُ إِلَّا فِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ لَكِنِّي مَعَ ذَلِكَ لَا أَقْطَعُ مِنْهَا فَتَدْفَعُنِي عَنْهَا الْعَوَائِقُ وَأَعُودُ إِلَيْهَا، اور میرے لیے تنہائی کی کوئی حالت، یکسوئی اور صفائی کی کوئی حالت میسر نہیں آتی تھی مگر متفرق الگ الگ اوقات میں، لیکن میں اس کے باوجود لا اقطع منها، اس سے قطع تعلق نہیں کرتا تھا، ریاضت اور مجاہدوں سے اور خلوت سے قطع تعلق نہیں کرتا تھا۔ فتدفعنی عنها العوائق، رکاوٹیں مجھے اس سے دور کرتی اور میں ان کی طرف لوٹ آتا۔ یہی کشمکش ہے دنیا کی
کہ انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں، معاش کی تلاش، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں، یہ انسان کو دینی کاموں سے دور کرتی ہیں، لیکن کامل درجے کا انسان وہ ہے کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود کچھ وقت ان چیزوں کو دے اور کچھ وقت اپنی زندگی کو سنوارنے اور تہذیب نفس کے لیے مختص کرے۔ تو الحال یہ اسفو کا فاعل ہے، اوقات متفرقہ، متفرق الگ الگ اوقات۔ تدفعنی العلائق واعود الیہا، رکاوٹیں مجھے دور کرتی تو میں ان کی طرف لوٹ آتا، بہترین تعبیر ہے۔ تدفعنی العلائق عن التعلیم والتعلم واعود الیہا، رکاوٹیں مجھے تعلیم و تعلم سے دور کرتی لیکن میں تعلیم و تعلم کی طرف لوٹ آتا۔ تو کمال یہی ہے کہ رکاوٹوں کے باوجود اس کو اپنایا جائے اور اس کو سرے سے چھوڑ نہ دیا جائے۔ وَدُمْتُ عَلَى ذَلِكَ مِقْدَارَ 10 سنین، میں اسی حالت پر 10 سال کے لگ بھگ رہا۔ دم تو پہلے بھی گزرا، دام یدوم دوام سے، میں اسی حالت پر تقریباً 10 سال رہا۔ وَانْكَشَفَتْ لِي فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ الْخَلَوَاتِ أُمُورٌ لَا يُمْكِنُ إِحْصَاؤُهَا وَاسْتِقْصَاؤُهَا، ان خلوتوں کے دوران میرے سامنے ایسے ایسے امور کا انکشاف ہوا جن کو شمار کرنا اور گننا ممکن نہیں ہے۔ انکشف، انکشاف، کھلنا، منکشف ہونا۔ اثنا یہ سنیون کی جمع ہے، دوران، فی اثناء ہذا، اسی اثنا، اسی عرصے میں، امورن یہ انکشفت کا فاعل ہے۔ لا يمکن احصاؤها، امکن یمکن امکان، ممکن ہونا، تو لا يمکن احصاؤها اس کا گننا، واستقصاؤها اور شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ امکننی میرے لیے ممکن ہے، لا يمکننی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ احصاء باب فعال، احصاء یحصی، احصاء شمار کرنا، یہ حصا سے ہے، پتھروں کو کہا جاتا ہے، تو پہلے چیزوں کو شمار کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی سے گننے کے معنی میں احصاء۔ اور استقصاء یہ قصا یقصو قصوا، دور جانا، تو استقصاء تحقیقات کرتے ہوئے اور کسی چیز کی چھان بین کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچ جانے کو استقصاء کہا جاتا ہے۔ استقصاء اور تقصی، چھان بین، تحقیق وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ بہت سارے امور منکشف ہوئے جن کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ والقدر الذي اذكره لينتفع به انی علمت یقینا ان الصوفیۃ هم السالکون لطریق اللہ تعالی خاصۃ، اور وہ مقدار جسے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، وہ یہ ہے کہ میں نے یقینی طور پر جان لیا کہ صوفیہ ہی خاص طور پر اللہ کے راستے کے راہی ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ قدر مقدار کے معنی میں ہے، لینتفع به تاکہ اس سے انتفاع کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے۔ سالکون سلک یسلک، سلوک سے چلنے والے۔ خاصتاً یہ حال ہے، خص یخص، خاص ہونا، اسی سے اس میں فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے کہ صوفیہ کرام ہی خاص طور پر بطور خاص اللہ کے راستے کے راہی ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ وَأَنَّ سِيرَتَهُمْ أَحْسَنُ السِّيَرِ وَطَرِيقَهُمْ أَصْوَبُ الطُّرُقِ، اور ان کی سیرت، ان کا کردار سب سے بہترین کردار ہے اور ان کا طریقہ سب سے درست طریقہ ہے۔ سیرت ان کی جمع سیر، کریکٹر، کردار، سیرت۔ طریق، طرق پہلے بارہا گزرا۔ اصوب یصاب یصوب صوب سے ہے، تو صاب السہم الہدف، تیر کا ہدف پر جانا، ادھر ادھر ہوئے بغیر جو اس کا نشانہ ہے، تو تیر کا بالکل نشانے پہ لگ جانا، اس کو کہا جاتا ہے صاب السہم الہدف۔ تو اسی سے اصوب بالکل درست، بالکل تیر با ہدف کی طرح۔ وَأَخْلَاقُهُمْ اخلاقہم ازکى الاخلاق، اور ان کے اخلاق سب سے زیادہ پاکیزہ اخلاق ہے۔ ازکا یہ زکا، یزکو زکا سے ہے، پاکیزہ ہونا۔ بل لو جمع عقل العقلاء وحکمت الحکماء وعلم الواقفین على اسرار الشرع من العلماء، بلکہ اگر تمام عقلاء کی عقل، حکماء کی حکمت اور اس شریعت کے اسرار سے واقف کار علماء کے علم کو جمع کر لیا جائے،
اسرار سر ان کی جمع ہے راز، شریعت کے جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، احکام کے اندر جو حکمتیں ہیں، واقف علی واقف ہونا، جانکار ہونا، وقف یقف وقوف سے ہے۔ جمع کر لیا جائے لیغیروا شیئا من سیرہم واخلاقہم ویبدلوہ بما هو خیر منہ لم یجدوا الیہ سبیلا، تاکہ وہ ان کے کریکٹر اور کردار، ان کی سیرت اور اخلاق میں سے کسی چیز کو بدل دے، کسی چیز کو بدل دے، متغیر کر دے، اور اس کو اس سے زیادہ بہتر سے تبدیل کر دے، تو انہیں اس کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ مُقْتَبَسَةٌ مِّن نُّورِ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ، اس لیے کہ ان کی ساری کی ساری حرکات و سکنات ان کے ظاہر اور باطن میں یہ مشکات نبوت کے نور سے مقتبس ہیں، لی گئی۔ تو حرکات و سکنات، حرکات اردو میں بھی حرکات و سکنات کہا جاتا ہے، یا تو خاموشی ہوگی یا کوئی کام ہو رہا ہوگا، تو ان کی خاموشی کے وقت میں اور ان کے کاموں کے وقت میں، اسی طرح ان کی جلوت اور خلوت میں، ظاہر اور باطن میں، ظاہر کی جمع ظواہر، باطن کی جمع بواطن، جلوت و خلوت ظاہر اور باطن میں۔ مقتبسۃ ان کی خبر ہے، اقتباس باب افتعال سے، قبس انگارے کو کہا جاتا ہے، تو اقتبس انگارہ لینا، آگ لینا، یعنی فائدہ اٹھانا، تو مقتبسۃ حاصل کیا ہوا، لیا ہوا، من نور مشکات النبوہ، مشکات نبوت کے نور سے۔ مشکات کی جمع مشاکین آتی ہے، مشکات دیوار میں اس سوراخ کو کہا جاتا ہے جس میں چراغ وغیرہ رکھا جائے، چراغ دان، یا دیوار میں چراغ رکھنے کا طاق، یا دیوار کے اندر جو انگیٹھی ہوتی ہے، دیواری انگیٹھی، اس کو مشکات کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ نور کا مصدر ہوتا ہے، تو نبوت کے نور کا جو مصدر ہے، احادیث مبارکہ ہے، کتاب و سنت ہے، تو یہ ساری کے سارے ان کے حرکات و سکنات اور خلوت و جلوت یہ نبوت کی مشکات کے نور سے مقتبس ہے۔ نبوت یہ یا تو نبا سے ہے جس کا معنی خبر دینا، یا نبا سے ہے جس کا معنی بلند ہونا، اس کی جمع نبوات آتی ہے، نبوت پیغمبری۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ نُورِ النُّبُوَّةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ، اور نور نبوت سے ہٹ کر روئے زمین پر کوئی ایسا نور نہیں ہے جس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وراء ازداد میں سے ہے آگے اور پیچھے، تو لیس وراء نور النبوہ، نور نبوت کے علاوہ، نور نبوت سے ہٹ کر، علی وجہ الارض، روئے زمین پر، نور یہ لیسا کی کا اسم ہے، اور یستضاء بھی اس کی صفت ہے۔ استضاء یستضیء استضاءۃ روشنی لینا، اور اضاء یضیء اضاءۃ روشن کرنا، اور ضاء یضوء ضوءا کا معنی روشن ہونا۔ تو نور نبوت سے ہٹ کر روئے زمین پہ کوئی ایسا نور نہیں ہے جس سے روشنی حاصل کی جائے۔ گویا کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کا جو طریقہ ہے، جو ان کے اخلاق و کردار ہے، یہ بالکل من عن نور نبوت سے مستفاد اور مقتبس ہیں۔ تو یہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب کا پیراگراف تھا۔ اس میں جو احوال پیش کیے گئے ہیں، یہ وہ صوفیہ کرام اور بزرگان دین کے احوال ہے جو علم نبوت سے واقف ہیں، اور ان کا طریقہ کار سنت کے عین مطابق ہے۔ باقی زمانے کے وہ بگڑے ہوئے صوفی اور بگڑے ہوئے پیر، ان کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ اصل معیار یہ سنت ہے۔ تو جو لوگ سنت پر کاربند ہیں وہ لوگ درست راستے پہ ہیں، اور جو سنت سے ہٹ کر مجاہدات اور مکاشفات وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں وہ بدعتی اور گمراہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہر دو اعتبار سے ہمیں ان اسباق سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.